یاد رکھیں کوئی بھی ٹیچر کامیاب ٹیچر بن نہیں سکتی تاکہ اس کو کلاس روم مینجمنٹ اسکلز نہ آتے ہوں۔ کلاس روم مینجمنٹ میں آج میں بات کروں گا کہ باڈی لینگویج کی کیا اہمیت ہے۔ میں ہوں انتخاب سوری اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ انشاءاللہ اسکولس کے حوالے سے خاص طور پہ اور عمومی اسکلس کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو ٹپس میرے ویڈیوز کے ذریعے آپ تک ملتی رہیں گی۔ کئی ٹیچرز ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنی ٹیچنگ کے دوران یہ غلطی کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ جب کلاس میں داخل ہوتی ہیں یا پڑھاتی ہیں تو ایک فکس پوسچر بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ ان کا کام ایک لیکچر دے دینا ہے۔ وہ کتابیں کھلواتی ہیں بچوں سے اور کتابیں کھلوانے کے بعد کہتی ہے کہ بس ریڈنگ شروع کر دو، پڑھنا شروع کر دو، اور لیکچر ان کا شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں بچے بور ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا شور شرابہ کلاس میں ہونے لگتا ہے، کیونکہ ٹیچر اپنی ایک جگہ بت بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کی غلطی یہ ہوتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر یا کرسی پہ بیٹھ کر وہ کلاس کو کنٹرول کر لے گی۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے اور یہی وہ مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کلاس ٹوٹلی ڈسٹرب رہتی ہے، ڈسٹریکشنس ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو کچھ سکھانا ہوتا ہے وہ سکھا نہیں پاتی، جو پڑھانا ہوتا ہے وہ پڑھا نہیں پاتی۔ لہذا کلاس روم مینجمنٹ کی ایک اہم بات ہی یہی ہے کہ کس طرح ایک ٹیچر ڈسٹریکشنس کو کم از کم کر دے، ڈسٹربنسز کو کم از کم کر دے۔ کلاس میں ڈسٹریکشنس اور ڈسٹربنسز کم ہو جائیں گے، منیمائز ہو جائیں گی، تو پھر لرننگ کا ٹائم اچھا ملے گا۔ پرائم ٹائم کہلاتا ہے وہ پرائم ٹائم پڑھائی کے لیے بچوں کو ملے گا، بچوں کی انوالومنٹ ہوگی تو ایک اچھا رزلٹ پروڈیوس ہوگا اور بچے کچھ سیکھ کے کلاس میں جائیں گے۔ ورنہ ٹیچر پڑھائے گی کچھ دن تک، اس کے بعد وہ معلوم چلے گا کچھ بچے حاصل نہیں کر رہے اور پھر ٹیچر کو ریزائن کرنا پڑے گا یا ٹیچر کو نکال دیا جائے گا۔ تو اہم چیز یہ ہے کہ کس طرح بچوں کو انوالو کیا جائے، کس طرح ڈسٹریکشنس کو کم از کم کیا جائے، اور اس میں ایک بڑی اہم چیز باڈی لینگویج میں نے بتایا۔ دیکھیں ٹیچر جب بھی کلاس میں آتی ہے تو بچوں کو اسی وقت آپ دیکھیں کہ کسی کو باتھ روم جانا ہے، کسی کو پانی پینا ہے، کسی نے پینسلس شاپ کرنی ہے، کسی نے کوئی کاپی کتابوں کا کوئی جھگڑا کوئی مسئلہ 10-15 منٹ ٹیچر کے اسی میں ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ایک ٹیچر اپنے پڑھانے کے لیے کلاس میں داخل ہوتی ہے تو اس کی باڈی لینگویج بہت اہم ہے۔ کسی ٹیچر کی یہ اچھائی نہیں ہے کہ وہ آئے اور شاؤٹ کرنا شروع کر دے کہ خاموش ہو جاؤ، سیدھے بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں ملے گا۔ دس از رانگ۔ ٹیچر کا بچوں کے ساتھ ویسے بھی ایک ایسا تعلق ہو جاتا ہے جو کہ ٹیچر اس کے بچے اس تعلق کی وجہ سے خود ٹیچر سے کی بات سننے لگتے ہیں، اور جب ٹیچر آتی ہے تو اس کی آنکھوں سے وہ جو ٹیچر دیکھتی ہے بچوں کی طرف، جب اس کی باڈی کبھی خاموشی سے دیکھ رہی ہوتی ہے یا بچوں کو اشارہ کر رہی ہوتی ہے تو پوری کلاس سمجھ جاتی ہے اور کیپ کوائٹ، اور وہ سکون سے اپنے لیکچر کی طرف اور ٹیچر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ٹیچرز یہ غلطی کرتی ہیں کہ ایک جگہ فکس پوسچر بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی ٹیچر جسے ہم کہیں گے کہ عام ٹیچر، جس کو خود ٹریننگ نہ ہو، سمجھتی نہ ہو اور وہ ایک تجربہ نہ رکھتی ہو، یہ غلطیوں پہ غلطیاں کر رہی ہو۔ اس میں ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بت بن کے جگہ کھڑی ہو جائے اور بچوں کو آرڈر کر دے کہ بچے پڑھنا شروع کر دیں، کتابیں کھولو اور پڑھنا شروع کر دو، اور وہ روانی سے بس شروع ہو جاتی ہے پڑھنے کے لیے۔ نہیں، بچے کبھی بھی اس طرح پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیں گے۔ یاد رکھیں آپ کا کلاس میں موو کرنا، ایک جگہ بیٹھنا بھی نہیں ہے اور ایک جگہ فکس پوسچر بھی نہیں، بلکہ ایک اچھی اور کامیاب ٹیچر وہ ہوتی ہے جو کہ کلاس میں ادھر اور ادھر، کبھی دائیں سے بائیں اور کبھی فرنٹ سے بیک سائڈ تک جاتی ہے اور بچے اس طرح وہ کنٹرول کر لیتی ہے۔ اسی طرح باڈی لینگویج میں آئی کانٹیکٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ جو ٹیچر آئی کانٹیکٹ بچوں سے رکھتی ہے تو پورے کلاس کے بچے جو ہے متوجہ رہتے ہیں۔ دوران لیکچر پڑھانے کے دوران ٹیچر کی آنکھوں سے وہ جب بچوں کو دیکھتی ہے تو اپنے بچوں کے آنکھوں سے دیکھنے سے بچے خود اٹریکٹو ہو جاتے ہیں کہ ٹیچر تو مجھے دیکھ رہی ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیچر بورڈ پہ پڑھا رہی ہوتی ہے لیکن اس کے دھیان بچوں کی طرف ہوتا ہے، کتاب میں اس کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن وہ آنکھیں دراصل بچوں کی طرف بھی دھیان کی وجہ سے بچے یہ فیل کرنے لگتے ہیں کہ ٹیچر ہر ایک کو دیکھ رہی ہے۔ اسی لیے آئی کانٹیکٹ کے ذریعے آپ کلاس میں اس بچے تک بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے، آپ کی نگاہ جو کہ کونے میں سب سے آخر میں بیٹھا ہے اور اس بچے میں بھی جو کہ بیچ میں بیٹھا ہوا شرارت کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ٹیچر کی کامیابی ہے کہ اپنے آئی کانٹیکٹ کے ذریعے بچوں کو متوجہ رکھے اور ایک اچھا ماحول کریٹ کرے، اور ٹیچر کی آئی کانٹیکٹ ہی بچوں کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں یا بچے اپنا پیغام آئی کانٹیکٹ کے ذریعے دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنا سمجھ رہے ہیں کتنا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ لہٰذا باڈی لینگویج میں آئی کانٹیکٹ کی بہت اہمیت ہے۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کمیونیکیشن اسکلز میں اگر آپ دیکھیں، جا کے پڑھیں سنیں، تو کمیونیکیشن اسکلز میں ایک تو ریٹن کمیونیکیشن ہوتی ہے، ایک وربل جسے کہتے ہیں، اور ایک تو وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے جو کہ گفتگو کر رہی ہوتے ہیں، کوئی بھی ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہے زبانی۔ ایک ہوتی ہے نان وربل کمیونیکیشن جس کے اندر ریٹن ہوتی ہے، جس کے اندر باڈی لینگویج ہوتی ہے۔ تو جتنی اہمیت جو ہے نا وربل کی ہے، اسی طرح نان وربل کی بھی بڑی اہمیت ہے جس میں باڈی لینگویج کی بڑی اہمیت ہے۔ آج دنیا میں باڈی لینگویج کے اوپر بڑی ریسرچ ہوئی ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس سے کمیونیکیشنز کے بہت ہی نئے نئے انداز کریٹ کیے گئے ہیں۔
लगा बॉडी लैंग्वेज के इस्तेमाल जब तक ये टीचर एक अच्छे अंदाज में नहीं करेगी तो वो टीचर कामयाब नहीं हो सकती। इसी तरह टीचर्स की अच्छी टीचर्स वो होती हैं जो कि क्लास में कभी अपने राइट साइड से लेफ्ट साइड तक मूव करती हैं, कभी मिडिल साइड से बोथ साइड्स मूव कर रही होती है और कभी फ्रंट से बैक साइड पे चली जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि वो पीछे जाके बच्चों को पढ़ा रही होती है, बच्चे आगे ही देख रहे होते हैं और बच्चों को सब पता होता है कि वो टीचर जो है बहुत ही अटेंटिव है और हर एक बच्चे पे उसकी निगाह है। लगा बॉडी लैंग्वेज अगर किसी टीचर की नहीं होगी तो वो बच्चे उस तरह अच्छी तरह नहीं पढ़ सकते। मैं अब आपको एक बात और बताता चलूँ कि दरअसल जो ब्लॉक होता है 1 घंटे का हो या 50 मिनट का हो, जो प्राइम टाइम होता है जिसमें बच्चे फोकस हो जाते हैं पढ़ने के लिए, वो टाइम बहुत कम होता है। यानी 15-20 मिनट ऐसा मिलता है टीचर्स को कि जिसमें बच्चे सुकून से और बिल्कुल खामोशी से टीचर का लेक्चर सुन रहे हैं। वरना अमूमन टीचर जो है ना वो पढ़ा नहीं पाती है इसलिए कि उसको क्लास कंट्रोल नहीं आता और उसको वो टाइम नहीं मिल पाता जिसके ज़रिए बच्चे इन्वॉल्व हो जाए पढ़ाई में। वो प्राइम टाइम उसको मिल नहीं पाता या मिलता है तो बहुत कम मिलता है। लिहाजा उसको वो जो बच्चों को लर्निंग क्रिएट करनी होती है, जो अहदाफ पूरे करने होते हैं, वो टीचर कर नहीं पाती है। याद रखिए कि डिस्ट्रक्शंस को जितना कम करेगी टीचर वो क्लास उतनी ही कामयाब होगी। डिस्टर्बेंसेस को जितना कम करेगी क्लास में वो उतनी ज़्यादा जो है। और क्लासरूम मैनेजमेंट के असल मकसद ही यही है कि किसी तरह बच्चों के अंदर वो एक ब्लॉक एक टाइम ऐसा आ जाए जिसे मैं प्राइम टाइम कह रहा हूँ कि जिसके अंदर बच्चे अच्छी अंदाज में इन्वॉल्व हो जाए पढ़ाई में और किसी किस्म का डिस्ट्रक्शंस ना हो, उससे आज़ाद हो के फ्री माहौल में बच्चे पढ़ रहे हों, जिसके सरों पे कोई जहनों में कोई ना खौफ हो ना कोई डर हो, बल्कि अपने विल से अपनी खुशी से वो इन्वॉल्व हो जाए। तो लिहाजा जहाँ बहुत से टेक्निक्स हैं उसमें बॉडी लैंग्वेज की बड़ी अहमियत है। क्लास कंट्रोल करने के लिए आप टीचर की बॉडी लैंग्वेज किस तरह होती है, क्या होती है, ये उसको खुद पता होना चाहिए। टीचर को अपने बच्चों के नाम पता होना चाहिए। अगर वो किसी बच्चे के नाम लेकर कहती है तो क्लास कंट्रोल में ये बड़ा अहम उसूल है। अगर मिसाल के तौर पे टीचर बोर्ड पे कुछ लिखवा रही है और किसी बच्चे ने कुछ शरारत की तो टीचर को हर बच्चे का नाम पता होना चाहिए। वो दौराने उसकी निगाह भले बोर्ड के ऊपर हो लेकिन वो आवाज़ देके कहेगी अहमद, बस वो अहमद कह देना, अली नाम ले लेना ही काफ़ी होता है कि जिसकी वजह से वो बच्चे तमाम होशियार हो जाते हैं और जो बच्चा शरारत कर रहा होता है वो और ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। हाँ बहरहाल आज हम अपनी गुफ्तगू को यहाँ पे रोकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम फिर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और क्लासरूम मैनेजमेंट के बहुत अहम स्किल्स हैं और अच्छी टीचर बनने के क्या राज हैं, इस पर इंशाल्लाह ये बात हमारी होती रहेगी। जहाँ बहुत सी वीडियोस आप देखेंगे हमारी तो इनमें टीचर्स के लिए भी गाइडलाइन अच्छी मिलेगी। इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इन मालूमात को आगे बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।